سورہ زخرف کی آیت نمبر 46، سورہ زخرف کا 5واں رکوع اور 25ویں پارے کا 11واں رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ، اور بے شک ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجا۔ فقال، تو موسیٰ نے فرمایا، انی رسول رب العالمین، بے شک میں اس کا رسول ہوں جو سارے جہاں کا مالک ہے۔ فلما جاءہم بآیاتنا، پھر جب وہ ان کے پاس ہماری نشانیاں لائے، ایسی نشانیاں جو موسیٰ علیہ السلام کی رسالت پر دلالت کرتی تھیں اور یہ ثابت کرتی تھیں کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے سچے رسول ہیں، اذا ہم منہا یضحکون، جبھی وہ ان پر ہنسنے لگے اور ان نشانیوں کو جادو بتانے لگے۔ وما نریہم من آیت الا ہی اکبر من اختہا، اور ہم انہیں جو نشانی دکھاتے وہ پہلے سے بڑی ہوتی، یعنی ہر ایک نشانی اپنی خصوصیت میں دوسری سے بڑی چڑھی تھی۔ مراد یہ ہے کہ ایک سے ایک اعلیٰ نشانی تھی، لیکن وہ ایمان نہ لائے۔ وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور ہم نے انہیں مصیبت میں گرفتار کیا کہ وہ باز آئیں اور توبہ کریں، کفر سے ایمان کی طرف وہ آ جائیں۔ یہ عذاب قحط سالی اور طوفان، ٹڈی وغیرہ سے کیے گئے۔ یہ سب حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کی نشانیاں تھیں جو ان کی نبوت پر دلالت کرتی تھیں، اور ان میں ایک سے ایک بلند و بالا نشانی تھی۔ وقالو، اور وہ بولے، یعنی عذاب دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام سے وہ کافر کہنے لگے، یا ایھا الساحر ادع لنا ربک بما عہد عندک، کہ اے جادوگر ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کر اس عہد کے سبب جو اس کا تیرے پاس ہے۔ یہ جو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا، یا ایھا الساحر، اے جادوگر، تو تفسیر خزائن العرفان میں لکھا کہ یہ کلمہ ان کے عرف اور محاورے میں بہت تعظیم، تکریم اور عزت کا تھا۔ وہ عالم، ماہر اور حاذق کامل کو جادوگر کہا کرتے تھے۔ اس کا سبب یہ تھا کہ ان کی نظر میں جادو کی بہت عظمت تھی اور وہ اس کو صفت مدح سمجھتے تھے، یعنی کسی کو جادوگر کہہ دیا جائے تو وہ بہت خوش ہو جاتا تھا۔ اس لیے انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بوقت التجا اس کلمے سے ندا کی اور کہا، اے جادوگر ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کر اس عہد کے سبب جو اس کا تیرے پاس ہے۔ وہ عہد یا تو یہ ہے کہ آپ کی دعا مستجاب ہے، اللہ نے وعدہ فرمایا کہ اے موسیٰ آپ کی دعا میں قبول کروں گا، یا یہ عہد سے مراد نبوت ہے، یا یہ عہد ہے کہ ایمان لانے والوں اور ہدایت قبول کرنے والوں پر سے عذاب اللہ تعالیٰ اٹھا لے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ عذاب اٹھا دیں تو پھر ہم ایمان لے آئیں گے۔ اننا لمہتدون، بے شک ہم ہدایت پر آ جائیں گے، ایمان لائیں گے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اور ان پر سے عذاب اٹھا لیا گیا۔ فلما کشفنا عنہم العذاب اذا ہم ینکثون، پھر جب ہم نے ان سے وہ مصیبت ٹال دی جبھی وہ عہد توڑ گئے، یعنی ایمان نہ لائے اور کفر پر مصر رہے، کفر پر ڈٹے رہے۔ وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ، اور فرعون اپنی قوم میں پکارا، بہت افتخار کے ساتھ، غرور کے ساتھ کہنے لگا، یا قومی، اے میری قوم،
الیس لی ملک مصر، کیا میرے لیے مصر کی بادشاہت سلطنت نہیں؟ وہذہ الانہار تجری من تحتی، اور یہ نہریں کہ میرے نیچے بہتی ہیں، یہ دریائے نیل سے نکلی ہوئی بڑی بڑی نہریں تھیں جو فرعون کے محل کے نیچے جاری تھی۔ افلا تبصرون، تو کیا تم دیکھتے نہیں، یعنی کیا تم میری عظمت، قوت، طاقت، شان کو دیکھتے نہیں؟ اللہ تعالیٰ کی عجیب شان ہے۔ خلیفہ ہارون رشید نے جب یہ آیت پڑھی اور مصر کی حکومت پر فرعون کا غرور دیکھا تو خلیفہ ہارون رشید کو پوری اسلامی سلطنت پر حکومت حاصل تھی، اور ملک مصر آپ کی حکومت کا ایک صوبہ تھا۔ 3 بر اعظموں میں آپ کی حکومت پھیلی ہوئی تھی۔ جب آپ نے یہ آیت کریمہ پڑھی اور آپ نے دیکھا فرعون مصر کی حکومت پر اتنا غرور کرتا ہے، تو آپ نے کہا میں وہ مصر اپنے ادنا غلام کو دے دوں گا۔ چنانچہ انہوں نے مصر خصیب کو دے دیا جو ان کا غلام تھا اور وضو کرانے کی خدمت پر مامور تھا۔ امان خیر من ھذا الذی ھو مہین، یا میں بہتر ہوں اس سے کہ ذلیل ہے، یعنی کیا تمہارے نزدیک ثابت ہو گیا اور تم نے سمجھ لیا کہ میں بہتر ہوں؟ فرعون نے کہا، اور اس بے ایمان متکبر نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شان میں بیعت بھی کی اور آپ کو ہوا مہین کہا۔ اعلی حضرت امام اہل سنت نے اس کا ترجمہ جو کیا آپ کے سامنے پیش کیا ہم نے، امانا خیر من ھذا الذی ھو مہین، اس نے کہا یا میں بہتر ہوں اس سے کہ ذلیل ہے۔ ولا یکاد یبین، اور بات صاف کرتا معلوم نہیں ہوتا، کیونکہ زبان میں گرے ہے، تو زبان میں گرے ہونے کی وجہ سے بات صحیح کرتا معلوم نہیں ہوتا، جو بچپن میں آگ منہ میں رکھنے سے پڑ گئی تھی۔ اور یہ اس ملعون نے جھوٹ کہا، کیونکہ آپ کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے زبان اقدس کی وہ گرے ختم کر دی تھی، لیکن فرعونی پہلے ہی خیال میں تھے، ان کو وہ پرانی بات یاد تھی۔ حالانکہ جب آپ نے یہ دعا کی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، تو اللہ تعالیٰ نے زبان کی یہ گرے زائل کر دی، ختم کر دی۔ آگے پھر اسی فرعون کا کلام ذکر کیا جاتا ہے، اسی کی بات ذکر کی جاتی ہے۔ فرعون نے کہا فلولا القی علیہ اسورۃ من ذہب، تو اس پر کیوں نہ ڈالے گئے سونے کے کنگن، یعنی اگر موسیٰ علیہ السلام سچے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو واجب الاطاعت سردار بنایا ہے جس کی اطاعت واجب ہے، تو انہیں سونے کا کنگن کیوں نہیں پہنایا؟ یہ بات اس نے اپنے زمانے کے دستور اور قاعدے کے مطابق کہی کہ اس زمانے میں جس کسی کو سردار بنایا جاتا تھا اس کو سونے کے کنگن اور سونے کا توق گلے کا ہار پہنایا جاتا تھا۔ او جاء معہ الملائکۃ مقترنین، یا اس کے ساتھ فرشتے آتے کہ اس کے پاس رہتے اور اس کے سچے ہونے کی گواہی دیتے۔ فاستخف قومہ فاطاعوہ، پھر فرعون نے اپنی قوم کو کم عقل کر لیا تو وہ فرعون کے کہنے پر چلے، یعنی فرعون نے یہ باتیں کر کے ان جاہلوں کی عقل خراب کر دی، انہیں بہلا پھسلا لیا اور انہیں اپنے جال میں پھنسا لیا، اور یہ فرعون کی اطاعت کرنے لگے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلانے لگے۔ انہم کانوا قوما فاسقین، بے شک وہ بے حکم لوگ تھے،
فاسق نافرمان تھے۔ فلما آسفونا انتقمنا منہم، پھر جب انہوں نے وہ کیا جس پر ہمارا غضب ان پر آیا، ہم نے ان سے بدلہ لیا۔ فاغرقناہم اجمعین، تو ہم نے ان سب کو ڈبو دیا۔ فجعلناہم سلفا ومثلا للآخرین، تو انہیں ہم نے کر دیا اگلی داستان اور کہاوت پچھلوں کے لیے، یعنی ہم نے انہیں پچھلے زمانے کی کہانی بنا دیا، ان کا وجود باقی نہ رہا، اور ہم نے بعد میں آنے والوں کے لیے ایک مثال اور کہاوت بنا دیا کہ بعد والے ان کے حال سے نصیحت حاصل کریں اور عبرت حاصل کریں۔ سورہ زخرف کا 5واں رکوع مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس رکوع کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن منور فرمائے۔